السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، شہر حیدرآباد میں کل مغرب کے وقت ٹوین بلاسٹ ہوئے، جس میں بہت ساری جانوں کا نقصان ہوا۔ یہ دھماکے کوئی بھی کیے ہوں، انسانیت سوز ہیں، اور جو بھی کیے ہیں وہ لوگ انسان دشمن ہیں۔ نام بظاہر کچھ بھی ہوں، پولیس کسی بھی پکڑے، لیکن جنہوں نے بھی یہ دھماکے کیے ہیں، بے گناہوں کو موت کے گھاٹ اتارے ہیں، وہ انسان دشمن لوگ ہیں، اور ہم ایسے انسان دشمن لوگوں کی پرزور مذمت کرتے۔ ہندوستان میں 1990 کے دہے سے مستقل طور پر یہ دھماکے ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ کئی سالوں تک تو سسپیشن کی سوئی، شک کی سوئی تو صرف مسلمانوں کی طرف رہتی تھی، لیکن گزشتہ چند سالوں میں ہندوستان کے پولیس فورس کے کچھ اچھے آفیسرز نے کچھ کیسز کو صحیح طور پر انویسٹیگیٹ کیا، تو اس موقع پہ پتہ چلا کہ کئی دھماکے ایسے بھی ہیں جو دوسری طرف ثبوت فراہم کر رہے ہیں۔ شک کی سوئی جو مستقل طور پر ایک ہی طرف ہوا کرتی تھی، پورے شواہد کے ساتھ یہ بات مبرہن ہو چکی کہ کچھ دھماکوں میں دوسرے قسم کے لوگ بھی ملوث ہیں۔ کوئی بھی ہو، بے گناہ کو مارنا بہت بری بات ہے، یہ عین انسانیت کے مغیر ہے۔ حضرات گرامی، یہ جو ماحول چل رہا ہے گزشتہ 2 دہوں سے، اس کو بدلنا پورے ہندوستانی عوام کی ذمہ داری ہے، وہ غیر مسلم ہوں کہ مسلم۔ ایسا ماحول ہندوستان میں پیدا کرنا کہ لوگ محبت سے ساتھ ساتھ زندہ رہیں۔ جب کبھی کوئی دھماکہ ہوتا ہے، شک کی سوئی بس ایک ہی طرف ہوتی ہے، میڈیا وہی بات الاپنے لگتا ہے، کثیر آبادی میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے، لوگ آپس میں ایک دوسرے کے مخالف ہو جاتے ہیں۔
کچھ لوگ جو شدت پسند ہوتے ہیں اس کا اظہار کر پڑتے ہیں، لیکن جو لوگ شدت پسند نہیں ہوتے اس نفرت کو دل میں پالے ہوئے رہتے ہیں۔ اس نفرت کی فضا کو ختم کرنا اس ملک کی صیانت کے لیے انتہائی ضروری ہے، چونکہ مسلمان حامل قرآن امت ہیں، ان کے پاس اللہ کا پیغام موجود ہے۔ مسلمانوں کو لیڈ لینی چاہیے۔ لوگ کچھ بھی کہیں کہ مائنارٹی میں ہیں، کہ یہ ہو سکتا ہے، کچھ بھی کہیں، لیڈ لے کر آگے بڑھ کر اس ماحول کو بدلنے کی ضرورت ہے جو نفرت کا ماحول ہے۔ حضرات گرامی، آج ہم اپنی گفتگو میں نفرت کے ماحول کو بدلنے کے لیے ایک 5 پوائنٹ پروگرام پیش کرنا چاہتے ہیں، اور ہندوستان کے ہر سٹیزن سے ہم گزارش کرنا چاہتے ہیں اور ارباب اقتدار سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان 5 نکات پر پورے ہندوستان کے کیریکٹر کو بنائیے آپ، تاکہ ہندوستان جنت نشان بن جائے۔ منسٹرز، پارلیمنٹیرینز، ایم ایل ایز، بیوروکریٹس، پولیس، پورے مل کے اس 5 پوائنٹ پر پورے نیشن کے کیریکٹر کو بلڈ اپ کریں تو انشاءاللہ حالات انتھک کوششوں کے ذریعے سے قابو میں آ سکتے ہیں۔ ایک دوسروں پہ الزام لگانا، نفرت کے بیج بونا تو بہت آسان بات ہے۔ یہ تو اتنا آسان ہے کہ بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ کوئی بھی واقعہ ہوگا کسی پہ الزام لگا دینا بہت آسان ہے، لیکن ٹوٹل نیشنل ایسا کیریکٹر بلڈ اپ کیا جانا چاہیے جس کے ذریعے سے ہندوستان کے 125 کروڑ انسان امن و چین سے زندگی گزارتے رہیں۔ وہ ہندو ہو کے مسلمان، وہ سکھ ہو کے عیسائی، تمام کے تمام پر امن زندگی گزارنا چاہیں۔ 5 پوائنٹ، ایک ہے آدم، دوسرا ہے حرم، تیسرا ہے صبر، چوتھا ہے غفر، اور 5واں ہے احسان۔ نوٹ کریں، آدم، حرم، صبر، غفر اور احسان۔ ہم انگلش جاننے والوں سے گزارش کریں گے کہ آج کی ہماری تقریر کا آرٹیکل بنائیں اور اس کو اخباروں میں شائع کرنے کی کوشش کریں، ارباب اقتدار کو جھنجھوڑے کہ اس 5 پوائنٹوں کی بنیاد پر ہندوستان کے اقدار کو، ہندوستان کے کیریکٹر کو بلڈ اپ کرنے کی ضرورت ہے۔ الیکشن میں جیتنے کے لیے ان کو مورد الزام کھڑا کرنا اور چند ووٹ لے کر حکمرانی کرنا یہ آسان ہو سکتا ہے، لیکن تاریخ کبھی اس چیز کو برداشت نہیں کرتی۔ آئیے، سب سے پہلا پوائنٹ ہے آدم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام انسانوں کو مخاطب کر کے، کلکم من آدم و آدم من تراب۔ اے انسانوں، تم تمام کے تمام ایک باپ کی اولاد ہو، اور آدم بنا ہے مٹی سے۔ ہر انسان، وہ ہندو ہو کے مسلمان، سکھ ہو کے عیسائی، وہ تمام کے تمام مٹی سے بنے ہیں اور ایک باپ کی اولاد ہے۔ ایک باپ کی اولاد کے درمیان
جو محبت اور الفت ہونی چاہیے، اللہ کے نبی ہر انسان کے درمیان وہ محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اپنی 23 سالہ انتھک کوششوں کے بعد مدینے سے مکے میں فاتحانہ طور پر داخل ہوتے ہوئے اپنے ظالموں کا، اپنے مجرموں کا حساب لیتے ہوئے آپ کو معاف کر دیا اللہ کے نبی نے۔ اس کے بعد یہ عظیم الشان پیغام انسانیت کے سامنے پیش کیا، کلکم من آدم و آدم من تراب، تم تمام کے تمام ایک باپ کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنا ہے، نہ کوئی اونچا ہے نہ کوئی نیچا، تمام کے تمام انسان ایک ہی پیڈسٹل پہ ہیں۔ تمہارے سینوں میں اگر کسی انسان کے لیے نفرت ہے تو نفرت اپنے بھائی کے لیے ہے، اس لیے کہ جس انسان سے تم نفرت کر رہے ہو وہ انسان تمہارے باپ کا بیٹا ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا والنساء۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ نساء میں، اے انسانوں، پورے انسانوں کو، صرف اہل ایمان کو نہیں مخاطب کیا بلکہ پورے انسانوں کو مخاطب کر کے کہا، اے انسانوں اپنے رب سے ڈرو۔ بنیاد رب سے ڈر ہے۔ ایک دن تم مرنے والے ہو، اس رب کے سامنے پیش ہونے والے ہو، ایک ایک عمل کا تمہیں جواب دینا ہے۔ تمہارے سینوں میں اگر نفرتیں پنپ رہی ہے اس کا بھی تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ ان نفرتوں کی بنیاد پہ تم نے کوئی بھی عمل کیا اس کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو۔ اس نے تم کو کھانے کے لیے دیا، اس نے تم کو پینے کے لیے دیا، اس نے تم کو زمین پہ بہترین زندگی گزارنے کے تمام وسائل کو مہیا کیا، وہ تمہارا رب ہے۔ کتنا مہربان تمہارا رب، جس سے تم نفرت کر رہے ہو اس کا بھی وہی رب ہے۔ تمہارے سینے میں اپنے طرح کے انسان کے لیے نفرت کیسی؟ اپنے رب سے ڈرو، وہ وہی رب ہے جس نے تم تمام کو، امریکہ ٹو جاپان، ہندوستان، ہندو مسلمان، سکھ عیسائی، تمام کو ایک باپ سے پیدا کیا۔ خلقکم من نفس واحدہ۔ اوپر چلیے، آج بہت سے باپ ہو سکتے ہیں، کچھ اوپر چڑھیے باپوں کی تعداد کم ہوگی، کچھ اور اوپر چڑھیے باپوں کی تعداد کم ہوگی، یہاں تک کہ الٹیمیٹلی ایک ایسا پیرامڈ بن جائے گا کہ الٹیمیٹ ایک باپ آدم۔ ایک باپ کے بیٹوں کے درمیان کیسے نفرت، ایک باپ کا بیٹا اپنے ہی بھائی کو کیسے ختم کر سکتا ہے، نفرت کیسے کر سکتا ہے؟ یہ سب سے پہلا پوائنٹ ہے۔ ٹی وی کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے، تقاریر کے ذریعے، حکومت کی سطح پہ اس پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ ووٹوں کی بنیاد پہ انسانیت کو کاٹنے کی نہیں، بلکہ محبت کی بنیاد پہ، وحدت آدم کی بنیاد پہ انسانوں کو جوڑنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارا سب سے پہلا پوائنٹ آدم، اور دوسرا پوائنٹ ہے حرم، انسانی جانوں کی حرمت۔ اللہ کی نگاہ میں ایک انسان کی جان کی کتنی اہمیت ہے، کتنی حرمت ہے، اس کا اندازہ وہی کر سکتے ہیں جو قرآن کو سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ اپنی نفس کی خواہش کے لیے، سینے میں نفرت کے لیے کسی کو ختم کر دو، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔
پورے کے پورے انسان محترم ہیں، ان کا خون بڑا اہم ہے. نہ کسی انسان کو کسی دوسرے کو ختم کرنے کا حق ہے، وہ وردی میں ہو کے غیر وردی میں. ہاں، حق کے ساتھ ختم کیا جا سکتا ہے. حق یہ ہے کہ جہاں جو بھی قانون چلتا ہے، کرمنل پروسیجر، اس کے تحت اگر کوئی ثابت ہو سکتا ہے تو جوڈیشل سسٹم اسے ختم کر سکتی ہے. وہ حق ہے. انسانی جان کے احترام کے سلسلے میں اتنی عظیم الشان بات اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں: من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. انسانوں، یہ تمہاری جانوں کا احترام ہے. جس اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جس کسی نے بغیر حق کا مطلب حق کے ساتھ ختم کرنا، ہندوستان میں حق کے ساتھ ختم کرنا صرف یہاں کے جوڈیشل سسٹم کا حق ہے. مقدمہ چلے گا، تمام شواہد آئیں گے، اور جب ثابت ہوگا کہ اس نے قتل کیا ہے اسی وقت سولی دی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ ہندوستان میں کسی اور کو قتل کرنے کی اجازت نہیں. بھونڈی کہانیوں کی بنیاد پر قتل کرنے کی اجازت نہیں. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، اگر کسی نے بغیر حق کسی انسان کو ختم کیا، اس نے ایک انسان کو نہیں، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے گویا کہ پوری انسانیت کو قتل کر دیا. It's not just one life he has taken, but he has taken the whole life, the life of whole humanity. آدم کی پوری اولاد کا خون اس کے کندھوں پر آ گیا. یہ عظیم الشان بات قرآن مجید انسانوں سے کہتا ہے: اے انسانوں، دنیا میں تو تم گھوم سکتے ہو قتل کر کر، لیکن جب ہمارے دربار میں آؤ گے، ایک انسان کو تم نے کسی بھی بنیاد پر قتل کیا ہو، لیکن تمہارے کندھوں پر ہمارے دربار میں پوری انسانیت کا خون رہے گا. ومن احیاها، اگر کسی نے ایک انسان کو زندگی بخشی، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو حیات بخش دی. آؤ، انسانی حیات کے لیے کوشش کرو، انسانوں کو بچانے کے لیے کوشش کرو. مرنے والے کے لیے کچھ خون دے سکتے ہو، خون دو. جو بھی کر سکتے ہو کر کے، اگر تم نے بچانے کی کوشش کی، تم نے ایک انسان کو نہیں بلکہ پوری انسانیت کو بچا لیا. یہ انسانی جان کا احترام ہے. قرآن جو اللہ کا آخری ورڈکٹ ہے، آخری ریویلیشن ہے، قیامت تک کے لیے اس نے انسانی جان کا احترام اس طرح بیان کر دیا: اے ظالم، تو نے ایک کو ختم کیا، پوری انسانیت کو تو نے ختم کر دیا. بچا، ایک انسان کو بچا، میرے نزدیک پوری انسانیت کے بچانے کے مماثل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی جانوں کے احترام کے سلسلے میں اپنی پوری زندگی کو لگا دیا. آپ کے پیش نظر بس یہی تھا کہ ایسا نظام آ جائے جس نظام میں انسانی خون کا احترام ہو. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں:
وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی انسان کو بغیر حق قتل نہ کرو۔ واضح آیت۔ وہ مسلمان ہو کہ ہندو، یہ نیشنل کردار ہونا چاہیے، نیشنل کیریکٹر ہونا چاہیے، اور اسی بنیاد پہ پورے نیشن کا بلڈ اپ ہونا چاہیے کہ اے ہندوستان کے واسیوں، ہندو ہو کے مسلمان، اگر تم نے ایک انسان کو قتل کیا تم نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، پورے ہندوستانیوں کو نہیں بلکہ پوری انسانیت کو تم نے قتل کر دیا۔ اس پیغام کو عام کرو، اس بنیاد پہ سوسائٹی کے مربوط کرنے کی کوشش کرو۔ نفرتوں کو ہوا دے کر، ووٹ بینک پالیٹکس، انسان کو کاٹو اور کچھ اس طرح کے گندے قسم کے لوگ کچھ واقعات کرتے ہیں تو اس پہ پالیٹکس کھیلو نہیں۔ آؤ، اس وقت انسانیت بلک رہی ہے، مسلمان ہی نہیں ہندو بلک رہا ہے، سکھ بلک رہا ہے، یہودی نصرانی بلک رہا ہے۔ لوگوں کے سامنے پیغام حیات پیش کرو اور اس بنیاد پہ پورے نیشن کو بلڈ اپ کرنے کی کوشش کرو کہ ایک انسان کا قتل معمولی بات نہیں۔ مسلمانوں کے وساطت سے، حالانکہ یہ حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مسلمانوں کو دیا، لیکن اس کے ذریعے سے پوری انسانیت پہ اس کا انطباق ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہاری جان، تمہارے مال، تمہاری آبروئیں اسی طرح ایک دوسرے پہ محترم ہے جیسا ذوالحجہ کے مہینے میں مکے کے شہر میں اور حج کے موقع پہ یہ دن محترم ہو سکتا ہے، محترم ہے، ہو سکتا نہیں بلکہ محترم ہے۔ ہر انسان کی جان، مال، آبرو، 3 سیکیورٹی رنگز اللہ کے نبی نے کر دیے، 1 2 نہیں 3، ہر ایک کے لیے کہا کہ نہیں، ڈونٹ انٹروڈ انٹو دیز سیکیورٹی رنگز۔ ہر انسان کی جان بہت محترم ہے، تم نے قتل کر دیا کسی بھی بنیاد پر، اسکاٹ فری گھومتے رہے، کب تک گھومو گے؟ ایک دن اللہ کے سامنے پہنچ جاؤ گے۔ حضرات گرامی، دوسرا ہمارا پوائنٹ تھا آدم کے بعد حرم، جان کا احترام، وہ ہر ایک کے لیے ہے، اور تیسرا پوائنٹ ہے صبر، اور چوتھا غفر۔ میں یہ دونوں کو ملا کے آپ کے سامنے رکھتا، صبر اور غفر۔ صبر کرنا، غفر سے معاف کر دینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ دونوں پوائنٹ کو ملا کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَنْ صَبَرَ، جس نے صبر کیا، برداشت کیا، اور جس نے دل پہ بہت بڑا پتھر رکھ کے معاف کر دیا، غفرہ، معاف کر دیا، ان ذالک لمن عزم الامور، یہ کوئی معمولی لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ بہت اولو العزم لوگوں کا کام ہے۔ کھائے پیے چل دیے نہیں، دنیا کی تاریخ کو موڑنے والے لوگ ہوتے ہیں اولو العزم، دنیا کو ایک نیا رخ دینے والے ہوتے ہیں۔ یہ نفرتوں کو نکالنا، یہ ایک دن خاک بن جانے والے ہیں، اولو العزم نہیں ہوتے ہیں۔ اولو العزم وہ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کے دھارے کو پلٹنے والے ہوتے ہیں، دنیا کی تاریخ کو پلٹنے والے ہوتے ہیں، اور ایک ایسے بہترین نظام کو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں،
اور دنیا کی آبادی کو اس پر ثابت قدم کروانے کی کوشش کرتے ہیں وہ اولو العزم ہوتے ہیں۔ معمولی واقعے پہ اچھل جانا، آپے سے باہر ہو جانا، یہ ہندوستان کا کردار نہیں ہونا چاہیے، مسلمان کا تو بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی صبر سے بھری ہوئی، صبر۔ جب آپ محکوم تھے، مجبور تھے، جب آپ برداشت کرتے تھے، جب آپ حاکم بنے، آپ کو پوزیشن حاصل ہوئی، آپ نے غفرا اذهبوا انتم الطلقاء، اے میرے جان کے پیاسے دشمنوں، حرم پاک میں آج بھی وہ آوازیں گونجتی ہیں۔ حج کو جانے والے اگر اپنی تصور کے دنیا میں چلے جائیں، دیکھیں گے کہ اللہ کا نبی وہاں ٹھہرے ہوئے اپنے دشمنوں سے کہہ رہا ہے اذهبوا، جاؤ جاؤ، انتم الطلقاء، تمہیں معاف کر دیا گیا، جاؤ آج تم آزاد ہو۔ نو وینڈیٹا، کوئی بدلہ نہیں، پوری زندگی صبر، جب پوزیشن آیا غفر، معاف، جاؤ۔ ایسا نہیں، پوزیشن آ گیا، محکوم کو کچھ لو، بدلہ لے لو، بہت اڑ رہا ہے، ایسا نہیں، جاؤ معاف کرو۔ غفرہ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسی بے مثال باتیں کہی ہیں۔ سورہ آل عمران میں ہم کو ملتا ہے والذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ بہترین لوگوں کا تذکرہ فرمائے، اولو العزم لوگوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ لوگ جو دنیا کے دھارے کو پلٹنے والے ہوتے ہیں۔ یہ چند روزہ زندگی گزار کے جانا، اپنے نفس کی انا کی بنیاد پہ زندگی گزارنا، یہ تو اللہ کے پاس کوئی بڑے درجے کے حامل نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ کے پاس یہ لوگ بہت اونچے درجے کے ہوتے ہیں جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ اس طرح فرماتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو والذین ينفقون فی السراء والضراء، خوشحالی میں خرچ کرتے ہیں، بدحالی میں خرچ کرتے ہیں۔ ایوری سٹیج آف دیئر لائف غریبوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ میں کہاں خرچ کروں، میں امیر نہیں ہوں، غریب ہوں، نہیں، بلکہ یہ کہ ہر حال میں خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، جب انہیں غصہ آتا ہے تو اسے تھامتے ہیں۔ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے احسان صفت لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، امیری ہو کے غریبی، ہر حال میں خرچ کرنا، غصہ آئے تو تھامنا، یہ نیشنل کیریکٹر ہونا چاہیے، ٹوٹل نیشنل کیریکٹر۔ All the TV channels should beam this character۔ یہ نہیں کہ ان پہ ان پہ الزام لگاؤ اور لوگوں کے درمیان مباحثے کرواؤ اور لوگوں کے دلوں کے اندر لاشعوری طور پہ نفرت کے بیج بو، نہیں۔ یہ ہونا چاہیے
والکاظمین الغیظ، یہ نیشنل کیریکٹر ہونا چاہیے. جب تمہیں غصہ آئے مسلمان، غصے کو تھامو. جب تمہیں غصہ آئے ہندو، غصے کو تھامو. والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرو. یہ کیا بدلے، یہ کیا دھماکے، یہ کیا پالیٹکس. تمہاری زندگی کتنی پانی کے بلبلے ہو، جب ختم ہو جائے گا تو اللہ کے پاس پہنچو گے. غصے کو تھامو اور لوگوں کو معاف کرو. اس بنیاد پہ نیشنل کیریکٹر کو بلڈ اپ کرنے کی ضرورت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، میدان جنگ میں اس آیت کی تفسیر سنیے. واقعہ ضعیف ہے لیکن میں اس کو بیان کر دیتا ہوں. میدان جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دشمن کو پچھاڑ دیا اور سینے پہ بیٹھ گئے. بس اپنی تلوار پھیرنے ہی والے تھے. اس دشمن نے حضرت علی کے منہ پہ تھوک دیا. سچویشن دیکھیے، میدان جنگ ہے. جتنے زیادہ دشمنوں کو ختم کیا جاتا ہے اتنا بڑا ایوارڈ ملتا ہے جنگوں میں. اپنے دشمن کو پچھاڑ دیے. جسٹ اباؤٹ ٹو کل ہم ان اے وار. دشمن تھوک دیا. حضرت علی پورے اطمینان کے ساتھ اس کے سینے سے اتر آئے، اپنی تلوار کو میان میں رکھ دیا. واٹ، کیا بات ہے؟ اے علی، تم کیوں رک گئے جبکہ میں نے تم کو مزید غضبناک کر دیا تھا تمہارے منہ پہ تھوک کر؟ تم کو تو چاہیے تھا کہ میرے جسم کا مصلح کر دو غصے سے. حضرت علی نے کہا کہ نہیں، تو میرا دشمن نہیں تھا، تو اللہ کا دشمن تھا. میں تجھے اللہ کے لیے ختم کرنا چاہتا تھا، لیکن جس گھڑی تو نے میرے چہرے پہ تھوک دیا اس عمل میں میرا غصہ شامل ہو گیا. میں تجھے میرے غصے کی بنیاد پہ ختم نہیں کرنا چاہتا تھا. یہ کیریکٹر اللہ کے نبی نے اپنے ماننے والوں کے اندر پیدا کیا. اپنے غصے کی بنیاد پہ زندگی نہ گزارو. وہ موقع جب کہ کچھ بھی کر دیں تو جائز تھا، لیکن حضرت علی کا یہ کردار ساری انسانیت کے لیے. ڈونٹ لیو بیکاز آف یور اون فیروشیسنس. اپنے غصے کی بنیاد پہ زمین پہ مت جیو. والکاظمین الغیظ، جب غصہ آ جاتا ہے تو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. منہ پہ تھوک پڑا، غصہ مزید ہو گیا، جاؤ معاف کر دیا. نہیں، میں غصے کی بنیاد پہ تجھے نہیں کروں گا. ایک اور واقعہ ہندوستان کی تاریخ کا بچپن میں ہم اسکول میں پڑھتے ہوئے پڑھے تھے یا سنے تھے. اس میں بھی والکاظمین الغیظ، جب غصہ آ جاتا ہے تو تھامتے ہیں. ایک بادشاہ، ایک بچہ، وہاں پر آم کا جھاڑ تھا. آم کے جھاڑ کو پتھر مار رہا تھا. اتفاق سے جب وہ پتھر مار رہا تھا، قریب سے بادشاہ کی سواری جا رہی تھی. اس واقعے کا کوئی وثوق نہیں ہے، لیکن ایک اچھا واقعہ ہے. اگر واقعی وقوع پذیر ہوا ہے تو بہت اچھا واقعہ ہے، نہیں ہوا ہے تو آج کے دور میں اس کو پھر سے اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. بچہ پیڑ پہ پتھر مار رہا تھا، بادشاہ کی سواری وہاں سے گزر رہی تھی اور وہ پتھر چوک گیا، بادشاہ کو جا کے لگ گیا سر پہ اور وہاں سے خون نکلنے لگا. اب آپ دیکھیے کیا سچویشن ہوگی.
بادشاہ کی اردلی میں جتنے لوگ تھے بھاگے، دوڑے، پکڑو کرو، پکڑ کے لا لیے۔ بچہ کانپتا ہوا سامنے آ گیا، آنکھوں میں آنسو، کانپ رہا ہے۔ وتاؤٹ انٹینشن بادشاہ کو میرا پتھر لگ گیا۔ بادشاہ نے ایک نگاہ بچے کے اوپر ڈالی، اپنے منیم سے کہا کہ اس کو 100 اشرفیاں دے کے گھر بھیج دو، 100 اشرفیاں بھیج کے گھر بھیج دو۔ بادشاہ کے حوالی نے کہا کہ یہ کیا، اس نے آپ کو پتھر مارا، آپ 100 اشرفی دے رہے ہیں؟ بادشاہ نے جواب دیا، میرے منسٹرو، مجھے ورغلا رہے ہو؟ جب بچہ اس پیڑ کو پتھر مارتا ہے تو پیڑ اس کو آم دیتا ہے، اور مجھے پتھر مارے تو میں اسے سزا دوں؟ یہ کیسے ہوگا؟ میں تو بادشاہ ہوں، اس کی اچھائی کا نگہبان ہوں، اس کی بہتری کا پاسبان ہوں۔ یہ بے جان جھاڑ پتھر لگنے پہ اسے یہ دے رہا ہے، پھل دے رہا ہے، اور میں اسے جیل خانہ پہنچا دوں یا اسے سولی کی سزا دے دوں؟ وہ 100 اشرفی کا مستحق ہے، لے لو۔ والکاظمین الغیظ، یہ واقعہ اسی سرزمین کا ہے جو ہم نے یہیں کے اسکول میں پڑھا ہے۔ اس بنیاد پہ کیریکٹر بلڈنگ ہونی چاہیے ہندوستان میں، ہندو کی اور مسلمان کی، تمام کی اس بنیاد پر، اس لیے کہ اس ہندوستان میں نفرتوں کو ختم کرنا ہے۔ جب تک کہ اس طرح کی کیریکٹر بلڈنگ نہیں ہوگی، مستقبل بہت کربناک، بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ ہم اب آخری پوائنٹ پہ آتے ہیں، احسان۔ پہلا پوائنٹ تھا ہمارا آدم، دوسرا تھا حرم، تیسرا صبر، چوتھا غفر، پانچواں احسان۔ برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا، یہ احسان ہے۔ اس بنیاد پر ہندوستان کے کیریکٹر کو بلڈ اپ کرنے کی ضرورت ہے۔ سورہ حامیم السجدہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھائی اور برائی دونوں یکساں ہو نہیں سکتی۔ محبت کا زمزمہ اور نفرت کا راگ دو برابر نہیں ہو سکتے۔ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک بینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، برائی کو بہتر طریقے کی نیکی سے دفع کرو۔ کوئی برائی کرتا ہے تو اس کے ساتھ نیکی نہیں بلکہ بہتر طریقے کی نیکی سے اس کو دفع کرو، نیکی میں بھی بہتر۔ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو بہتر طریقے کی نیکی سے دفع کرو۔ جب یہ کام کرو گے تو فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ بَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کام اگر تم کرو گے تو تمہارے اور تو اس شخص کے درمیان جو بغض ہے، عداوت ہے، جو دشمنی ہے، وہ انتہائی شاندار دوستی میں بدل جائے گی۔ یہ قرآن کا پیغام تمام انسانیت کے نام، تمام اس بنیاد پہ ہندوستان کے کیریکٹر کو بنانے کی ہم کوشش کریں۔ مسلمان چونکہ حامل قرآن ہیں، لیڈ لینے کی کوشش کریں۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ امیڈیٹلی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بات صرف ان لوگوں کے لیے
چند نصیبے والوں کے لیے اچھی لگتی ہے. وما یلقاہا الا الذین صبروا، یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو صبر والے ہیں، بے صبرے، جن کے سینوں میں نفرت کی چنگاریاں ہمیشہ رہتی ہے، یہ نہیں کر سکتے. صرف صبر والے. وما یلقاہا الا الذین صبروا وما یلقاہا الا ذو حظ عظیم. یہ بہت بڑے نصیبے والے ہوتے ہیں. نصیبے والے صرف زندگی کی حد تک نہیں، ٹوٹل ہیومینیٹیرین ہسٹری میں، پوری ہسٹری میں نصیبے والے. یہ نہیں کہ 50 سال جیے اور اس میں نام کما لیا کہ بڑا نصیبے والا ہے. نو، پوری آدم کی تاریخ میں نصیبے والا وہ ہے جو برائی کو بہتر طریقے کی نیکی سے دفع کرتا ہے. اگر شیطان ورغلائے، ارے لوگ تو تمہارا یہ بدلہ لے رہے ہیں، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. اگر شیطان ابھارے. شیطان یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ شیطان، ایک تو شیطان ابلیس ہوتا ہے، ایک شیطان انسان ہوتا ہے. مشیر، مشورہ دینے والے، کنسلٹنٹس، منسٹرز، کوئی بھی ہو سکتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں کہ اگر ابھاریں، ارے کیا کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کا اسٹاپ دیر، اللہ سے مدد مانگو اور شیطان رجیم سے پناہ مانگنے کی کوشش کرو. It should not be the behavior. تمہارے مشیر کچھ بولیں تو تم ایسا کرو، نہیں. تم کو کیا کرنا چاہیے؟ یہی کرنا چاہیے کہ بہتر طریقے کی نیکی سے اس کو دفع کرو. حضرات گرامی، میرے پاس اس عنوان پہ بہت سی آیتیں تھیں، وقت بڑا تیزی سے گزر گیا، لیکن ایک آدھ آیت میں بتا کے آپ کو ضرور اس کی تشریح کروں گا اور اپنی بات کو ختم کروں گا. سورہ رعد میں وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ. اولئک لہم عقبی الدار، انہی کے لیے ہمیشہ ہمیشگی کا ٹھکانہ ہے، یعنی جنت. یہ 10-20 سال کی حکومت نہیں، اٹرنل پاور جنت میں، اٹرنل ان اینڈنگ. یہ 10-20 سال کی حکمرانی کے لیے کیا کیا لوگ کر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے اولئک لہم عقبی الدار، یہ انہی کے لیے ہے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کا گھر، جنت. کون ہے؟ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم. یہ وہ لوگ ہیں جو صرف اور صرف اللہ کے لیے صبر کرتے ہیں. یہ اللہ کا بندہ ہے، عیال اللہ میں اس کا شمار ہے. میں اس کو تکلیف نہیں دوں، اس نے دیا کوئی بات نہیں، میں اس کو تکلیف نہ دوں. عیال اللہ سے اس کا تعلق ہے. اس بنیاد پر صبر کرتے ہیں. یہ نہیں آج میں صبر کر لوں تو کل ووٹ ملیں گے، آج میں صبر کروں تو اس سے کوئی پارٹنرشپ ہوگی. نہیں، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز پڑھتے ہیں. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور اللہ کے راستے میں کھلے اور چھپے خرچ کرتے چلے جاتے ہیں، کبھی بتا کر کبھی چھپا کر. اس کے بعد وہ عظیم الشان صفت کا اللہ تعالیٰ تذکرہ فرماتے ہیں وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، برائیوں کو نیکیوں سے دفع کرتے رہتے ہیں. برائیوں کو نیکیوں سے دفع کرنا یہ وہ کیریکٹر ہونا چاہیے کسی بھی قوم کا. برائی کا جواب برائی سے دینا
یہ آسان چھچورے لوگوں کا کام ہے جو اپنی 10-20 سالہ 50 سالہ زندگی گزار کے مٹی میں مل جاتے ہیں. تاریخ میں وہی لوگ جگہ بنائیں گے, قیامت میں وہی لوگ مقام بنائیں گے جو برائیوں کو نیکیوں سے دفع کرتے ہیں. وَيَدْرَؤُونَ عین نہیں وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں if you have these 4 characters اولئک لہم عقبی الدار. ویلکم ٹو جنہ, آئیے جنت میں آپ کا مقام ہے. حضرات گرامی, ٹو اینڈ وتھ میں پھر سے اس کو بتاؤں کہ ان 5 بنیادوں پر نیشن کی بلڈنگ اگر کی جائے ہندوستان جنت نشان بن جائے گا. آدم, حرم, صبر, غفر اور احسان. چونکہ مسلمان قرآن مجید کے حامل ہیں, رسول اللہ کے امتی ہیں, ان کو لیڈ لینی چاہیے موجودہ حالات میں. نفرتوں کی آگ کو کم کرنا چاہیے, ہندوؤں کی کثیر آبادی کو اپنے ساتھ لینا چاہیے, لوگوں کے سامنے یہ بات پیش کرنا کہ بھئی آئیے اس 5 پوائنٹس کی بنیاد پر آپ یہ انٹرنیشنل تعلقات, یہ ڈپلومیسی سب الگ رکھ دو, ان 5 بنیاد پہ آئیے نیشنل بلڈنگ کریں گے, نیشنل کیریکٹر کو فروغ دینے کی ہم کوشش کریں گے. انشاءاللہ اتنے بہترین نتائج برآمد ہوں گے کہ کوئی آدمی صبح روتے ہوئے نہیں اٹھے گا, شام روتے ہوئے گھر نہیں پہنچے گا, ہر چہرے پہ مسکان ہوگی. یہی کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. اور جو سوسائٹی زمین پہ اللہ کے نبی نے فروغ دی ہے یہی سوسائٹی ہے جس میں آدمی اٹھتا تھا بے فکر اٹھتا تھا اور سوتا تھا تو بے فکر سوتا تھا. اللہ تعالی ہم تمام کو اسی توفیق عطا فرمائے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین.